پارہ نمبر 24 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ پارے کے آغاز میں رب پہ جھوٹ باندھنے اور سچے دین کو جھٹلانے کا تذکرہ، اختتام پہ اللہ ذوالجلال کے بندوں پہ ظلم نہ کرنے کا تذکرہ۔ محترم بھائیوں، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کے وسیع ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ میرا رب امید دلانے والا ہے، میرا رب گناہ گاروں کو، سیاکاروں کو رحمت کی امید دلانے والا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ربانی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اس آیات کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے رحمت کے وسعت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میں جسے چاہوں عذاب دوں اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، میں جسے چاہوں اسے عذاب دیتا ہوں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت کے وسعت کا ذرا اندازہ لگائیے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ایک مقام پر فرمایا ان ربک، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ الواسع وسعت والا ہے، ان ربک ذو الرحمہ، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ رحمت والا ہے، شفقت والا ہے۔ رب ذوالجلال کی صفات ہے الرحمن الرحیم، دونوں مشتق ہے رحم سے۔ رب ذوالجلال کی رحمت کے وسعت کا اندازہ لگائیے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، اور اس توبہ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنی تنگی تھی کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد سامری جادوگر کے باتوں میں آ کر مجسمے کو اپنا معبود بنایا، موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی ایک ہی صورت ہے، فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم، کہ تم میدان میں نکلو اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ میدان میں نکلے، بادل آیا، اندھیرا چھا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ کوئی باپ نے بیٹے کو قتل کیا، کبھی بیٹے نے باپ کو قتل کیا، عزیز و قارب نے ایک دوسرے کا قتل کیا۔ جو مر گئے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہوئی۔ اب اندازہ لگائیے توبہ کا معاملہ کتنا تنگ تھا، کتنا مشکل تھا امت محمدیہ کے لیے۔ توبہ کا جو دروازہ ہے اس کو قیامت تک کے لیے کھول رکھا ہے، اور اس میں کتنی وسعت پیدا کی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت کے وسعت کا اندازہ لگائیے کہ رب ذوالجلال نے امت محمدیہ کے لیے توبہ کے معاملے کو وسیع کیا، اسے تنگ نہیں کیا۔ فرمایا کہ بندے کی توبہ قبول ہوگی اس وقت تک ما لم یغرغر، جب تک موت کی اچھیاں اسے نہ لگے۔ فرمایا اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوگی
جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو. توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ فرمایا اس وقت جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک جانور زمین سے نکلے گا. فرمایا کہ چند نشانیاں ایسی ہیں جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی بندے کا توبہ کرنا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو رب ذوالجلال کی رحمت کے وسعت کا اندازہ آپ لگائیے کہ امت محمدیہ کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اس وقت تک جب تک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہ ہو، جب تک موت کی ہچکیاں نہ لگے. ورنہ دیگر قوموں کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ توبہ کا معاملہ ان کے لیے کتنا تنگ تھا اور کتنا مشکل تھا. تو محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک حصہ رب ذوالجلال نے زمین پر اتارا ہے، اور یہ جو آپس کی محبتیں ہیں، یتراحمون کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، باپ کو بیٹوں سے محبت، بیٹوں کو باپ سے محبت، اور ماں کو بچوں سے محبت، بچوں کو ماں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، اور حتیٰ کہ یہاں تک جو جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. وہ جانور جو سب کو چیر پاڑتے ہیں، کھا جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. یہ سارا جو اس دنیا کے اندر محبت کا نظام ہے رب ذوالجلال کے، اس رحم کا 100 حصوں میں سے ایک حصہ کا نتیجہ ہے.